السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین کا قافلہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا خط۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہی پہنچا، آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کا قافلہ کوفہ کی منزلیں طے کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ راستہ میں ایک جگہ ٹھہرا تو کوفے کی جانب سے ایک قاصد آیا، جس نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ نے اس قاصد سے کوفہ کے حالات دریافت فرمائے تو اس قاصد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور عرض کرنے لگا، یا امام، کس زبان سے بتاؤں؟ ان بے وفا اور بدبخت لوگوں نے آپ کے بھائی حضرت مسلم کو شہید کر دیا ہے۔ آپ نے امام مسلم کے شہزادوں کے متعلق پوچھا تو قاصد نے عرض کی، حضور، ان بے دینوں نے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی آپ خیموں میں تشریف لے گئے۔ آپ کے سامنے امام مسلم کی صاحبزادی آ گئی۔ اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ حضرت مسلم کی بچی نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، چچا جان، آپ میری طرف دیکھ کر ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں کی طرف دیکھ کر روتا ہے، کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹی صبر کرنا، آج سے میں تمہارا چچا بھی ہوں اور تمہارا باپ بھی میں ہی ہوں، اس لیے کوفے والوں نے تمہارے والد گرامی کو شہید کر دیا ہے۔ بچی نے جب اپنے والد گرامی کی شہادت کی خبر سنی تو بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو عرض کرنے لگی، چچا جان، میرے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ امام پاک نے فرمایا، بیٹی، جب تمہیں اپنے بھائیوں کی یاد ستائے تو میرے علی اکبر اور علی اصغر کو دیکھ لینا۔ امام مسلم اور ان کے معصوم بچوں کی شہادت کی خبر سن کر اہل بیت میں کوہرام بپا ہو گیا۔ امام علی مقام نے صبر کی تلقین فرمائی اور کیا کیا کہ ابھی تو ہمیں اس سے بھی بہت بڑا امتحان دینا ہے، خدا کی رضا کو قبول کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔ چنانچہ تھوڑے وقفے کے بعد حسینی قافلہ پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب کوفہ 2 منزل پر تھا تو آپ کی ملاقات حور بن ریاحی سے ہوئی۔ اس کے ساتھ 1000 کی تعداد میں سپاہ یزید تھی۔ دوران ملاقات اس نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، مجھے ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے حور، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں خود نہیں آئے بلکہ اہل کوفہ کے بار بار اصرار پر آئے ہیں؟ انہوں نے ہمیں بلانے کے لیے پے در پے خطوط لکھے، پھر آپ نے وہ خطوط حور کے آگے ڈھیر کر دیے جو کوفہ والوں نے آپ کو لکھے تھے۔ حور نے ان خطوں سے لا علمی ظاہر کی کہ مجھے نہیں معلوم۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت قریب ہو گیا۔ حق کے امام نے امامت فرمائی۔ حور نے بھی آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آخر کار رات کی تاریکی چھا گئی۔ حور نے عرض کی، یا امام، آپ رات کے اندھیرے میں کسی جائے پناہ کی طرف تشریف لے جائیں اور میں اپنی سپاہوں کو واپس لے جاتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ سے دھوکہ ہوا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام نے قافلہ کو چلنے کا حکم دیا۔ قافلہ رات بھر چلتے چلتے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو ایک ایسے میدان میں پہنچا جہاں پہنچ کر سواریاں خود بخود رک گئیں۔
آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ انہوں نے بتایا اسے میدان ماریہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ عرض کیا حضور اس کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا اس میدان میں اپنے خیمے نصب کر لو، یہی وہ میدان ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہوگا، قاسم کی جوانی لٹے گی، ننھے علی اصغر کے خشک حلق میں تیر پیوست ہوگا، سیدہ زینب کی گود خالی ہو جائے گی، یہی وہ میدان ہے جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گی، امام زین العابدین بیمار کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اولاد رسول کے سروں کو نوک نیزہ پر چڑھایا جائے گا، لاشوں کو بے غور و کفن روندا جائے گا۔ امام عالی مقام کے جانثاروں نے میدان کربلا میں اپنے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر و سعد کورے کی حکومت کا لالچ دے کر 22,000 کی سپاہ کے ساتھ امام پاک کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ اگر امام حسین یزید کی بیعت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ عمر و سعد تمام لشکر کو لے کر مقابلہ کے لیے میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ مورخ حیران ہیں کہ تاریخ عالم میں کہیں یہ مثال نہیں ملتی کہ 82 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے، 82 لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار آیا ہو، جبکہ قافلہ کے افراد میں جوان، بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی ہیں، اور یہ جنگ کے لیے تیار ہو کر بھی نہیں آئے تھے۔ آخر وہ ان نفوس قدسیہ کو اپنے دل و دماغ میں کیا تصور کرتے ہوں گے؟ ان کی ہمت و جرات و شجاعت کا کیا نقشہ ان کے ذہن پر طاری ہوگا جو انہوں نے ان کے مقابلہ کے لیے اتنی بڑی فوج لا کھڑی کی، مگر پھر بھی ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ وہ ان حق کے شیروں کی تاب کیسے لا سکیں گے۔ عمر و سعد جب پورا لشکر فرات کے کنارے اتار چکا تو اس نے امام علی مقام سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مدینہ منورہ کی پرکیف بہاروں کو نہ چھوڑتا، مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا، ریگستانوں کی سفر صحبتوں کو نہ جھیلتا، میں کسی بھی صورت میں ایک فاسق و فاجر شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گفت و شنید کا یہ سلسلہ 7 محرم الحرام تک جاری رہا۔ عمر کی طرف سے بیعت کرنے کا اصرار تھا، مگر امام علی مقام کی جانب سے انکار تھا۔ ادھر شمر بن ذوالجوشن ابن زیاد کا تیسرا حکم نامہ لے کر وہاں پہنچ گیا کہ فرات پر پہرا لگا دیا جائے، حسین کے خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی نہ پہنچنے پائے، مگر ان ظالموں کو معلوم نہ تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ حوض کوثر کے والی کی آل پاک کا پانی بند ہو گیا، یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ محض مجبور تھے، خدا کی قسم ہرگز ہرگز نہیں، اگر وہ چاہتے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پانی کے چشمے ابل پڑتے، مگر وہ رضا برضائے خدا تعالی تھے۔ 9 محرم الحرام کو عمر نے کہا اے امام حسین، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر تم ہم سے لڑنا ہی چاہتے ہو
تو پھر کل 10 تاریخ کو ہم سے لڑائی کر لینا۔ یہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک رات اور بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو جائیں، تلاوت قرآن کریم کے مزے لوٹ لیں۔ عمر وسعد نے رضامندی ظاہر کر دی اور دل ہی دل میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، ایک دن اور گزر جائے گا اور ان کی پیاس اور شدت اختیار کر جائے گی اور ہمارا کام زیادہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ 9 تاریخ کا دن گزر کر 10ویں رات آ گئی۔ آپ نے تمام عزیز و اقارب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہر مقام پر میرا ساتھ دیا۔ تمہاری جانثاری اور وفا شعاری پر تاریخ عالم فخر اور ناز کرتی رہے گی۔ آج یزیدی لشکر میرے خون کا پیاسا ہے۔ روسیاہوں کی سپاہ اعظم کا تمہارے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ اگر وہ بیعت مانگتے ہیں تو میری، اگر سر مانگتے ہیں تو میرا۔ اس لیے میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم جہاں چاہو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ تمام رفقا نے دست بستہ عرض کیا، یا امام، ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں، ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کیجیے۔ اگر آج ہم آپ کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ آئے تو دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ امام عالی مقام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہو کر عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری ہر نعمت لازوال، تیرا کرم انتہائے کمال۔ مولا، تو نے ہمیشہ اپنے بندوں پر فضل و کرم کیا، نامرادوں کو گوہر مراد سے مالا مال کیا۔ تیری رحمت پہ نثار، تیری عطا پر قربان جاؤں، ہمیں بھی اس امتحان میں کامیاب و کامران فرما۔ پھر کچھ دیر بعد آپ پر خواب کا عالم طاری ہو گیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام پاک کے سینہ بے کینہ پر دست رحمت پھیرا اور دعا کی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اس پر اجر عطا فرما۔ پھر آپ نے ساری رات تلاوت اور عبادت میں گزار دی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے برادر مکرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تصور کر کے بارگاہ خداوند قدوس میں فریاد کرتی ہیں، مگر رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ امام عالی مقام نے اپنے جوان رائنا بیٹے علی اکبر سے فرمایا، بیٹے جاؤ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آؤ۔ چنانچہ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ میدان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، سارا میدان خالی ہے اور فرات پر پہرا لگا ہوا ہے اور ایک برقع پوش خاتون ریت کے ذرات میں سے کنکریاں چون رہی ہیں۔ علی اکبر یہ منظر دیکھ کر میدان سے واپس آئے اور میدان جنگ کا سارا نقشہ بیان کر دیا۔ سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے رونے کی وجہ دریافت کی تو سید الشہداء نے فرمایا، بیٹا، جس مقدس خاتون کو تو نے میدان کربلا کی کنکریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے وہ میری امی جان تھیں۔ 10ویں شب محرم اہل بیت کرام نے عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر اور تلاوت قرآن کریم میں گزاری۔ تہجد کا وقت ہوا تو امام عالی مقام نے نوافل ادا فرمائے۔ پھر طلوع فجر کے وقت حضرت علی اکبر نے آذان پڑھی اور نماز رسول امام علی مقام نے امامت فرمائی اور تمام حق پرستوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی ہیں اور ادھر نماز عشق ادا ہو رہی ہے۔ جب حق پرستوں نے نماز فجر ادا کر لی، لشکر یزید کی طرف سے نکارِ جنگ بجا دیا گیا۔ امام عالی مقام
تمام حجت کے طور پر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے بدبختوں، تم کس کے جگر پارے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہو؟ تم کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو رسول مقبول نے اپنا بیٹا کہا ہے جس کے امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے اور سیدہ نساء العالمین فرمایا ہے، اور شیر خدا علی المرتضیٰ کا فرزند دل بند ہوں جس کو دنیا روحانی پیشوا مانتی ہے۔ میں وہی حسین ہوں جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی خوشبو فرمایا تھا۔ ہاں، میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھے۔ اب ہم تمہاری درخواست پر یہاں آ گئے ہیں تو کیا یہی حق میزبانی ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے جہالت کے پردے اٹھا کر دیکھو، تعصب کی پیٹی اتار کر دیکھو، دنیا کے مال کی ہوش کو چھوڑ کر دیکھو اور اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ بروز قیامت میرے اور میرے اہل خانہ کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جب سر محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟